السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اللہ سے دعا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو آج میں آپ کو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کا معجزہ سناؤں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شہر ویران میں ایک لکڑہار رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت سمجھ جائے کلیجی کھانے کے لیے دل کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگا کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو کیا؟ کہا، نہیں ابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہار نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید سکیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور کلیجی لائیے۔ لکڑہار نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کچھ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہار جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا۔ روتے روتے غش کھا کر غش کی حالت میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین سے چند گز اٹھا اور کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور کرنا۔ جب لکڑہار ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریز اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہونے لگی، لکڑہار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریز نکال کر بیٹی کو دیا کہ لو بیٹی ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیا۔ صبح جب لکڑہار کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کے مارے باہر آئی۔ لکڑہار سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہار نے کہا، کمرے میں جوہرات چمک رہے ہیں۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری پیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہار سے کہو گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہار سے جس قدر بوریاں اٹھائیں گی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریز دیے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہار اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دن کے بعد لکڑہار کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائیاں لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں گے۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے، ہمیں نہیں رنگ زنگ کی مٹھائیوں پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہار کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملک سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اس اسنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہار بہت ہی
امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہار کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی کے موتیوں کے ہار ہیں۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہار کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تمہیں سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تمہیں سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہار کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کنٹی سے میرا ہار بھی لاؤ، اور نوکرانی نے کنٹی پر ہار دیکھا تو ہار غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا، اس نے لکڑہار کی بیوی اور بیٹی سے پوچھا تاش کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی، اب ہم چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو، ان کے گھر کی آگ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہار حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، بغیر حج کی واپس لوٹ آیا اور دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہار بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ تو بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہار نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہار کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہار نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہار نے کہا بس یہی اس کوتاہی کی سزا ہے۔ بس تمہاری رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئی تھی، اس لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہار نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہار بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دکھا۔ اس سے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا پھر بھی شیرنی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے گرتے مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہار نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، میں کیوں اس قیدی کا کام کروں؟ چنانچہ اس شیرنی لا کر دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہار نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہار نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے من میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا من میں ہار لیے آ رہی۔ چڑیا نے ہار اس کھوٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہار کو بلایا۔ لکڑہار نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہار کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہار کی مشکل آسان ہوئی، اس طرح تمام مومنین مومنات کی بحق طاہرین کی مشکلیں حل ہو جائیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔